بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آپ کے اوپر. ماہ مقدس کا آخری اشرا ہے. چند دن کا یہ ماہ مقدس مہمان رہ گیا ہے اور ایسے موقع پر ایڈوکیٹ صغیر صاحب امیدوار اسمبلی حلقہ 6 محمد صغیر صاحب، ان کی طرف سے یہ آپ سب دوستوں کے لیے جو افطاری کا اہتمام کیا گیا، اس میں آپ تمام معزز جو مہمان گرامی ہیں جو یہاں پر تشریف لائے، سب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور چھوٹی سی یہ تقریب ہے، اس کے ہم جو پارلیمانی جہاں لیڈر ہیں جو حلقہ کے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے، تو میں امید کروں گا کہ وہ 2 منٹ میں اپنا نقطۂ نظر بیان کریں تاکہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کو ہم جلدی ہی کلوز کر لیں گے کیونکہ افطاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. تو میں سب سے پہلے ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس تقریب کے خوبصورت میزبان راجہ صغیر احمد خان صاحب جو مسلم کانفرنس اس ٹکٹ کے امیدوار ہیں اور اس تقریب کے میزبان بھی ہیں. آپ سب دوستوں جنرل کو سلام. سب سے پہلے میں راجہ صغیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی افطاری سے 2 مقاصد حاصل کیے. ایک تو یہ کہ افطاری دے کر اپنے لیے، اپنے والدین کریم کے لیے ثواب حاصل کیا، اور دوسرا ہم چند مسلم کانفرنسی مل بیٹھنے کا موقع مہیا کیا. اس پر میں ان کا ضرور ہوں. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ الیکشن کی آمد ہے. پارلیمانی جماعتیں امیدواروں کے لیے اپنے جو ہے وہ ووٹ نمایاں کر رہی ہیں. میں نے بھی مسلم کانفرنس کو اپنی ذاتی جماعت سمجھ کر ٹکٹ کے لیے درخواست دی ہے. جہاں تک امیدوار بننے کا یا ٹکٹ کا تعلق ہے، ہر بندے کو یہ بنیادی رائٹ ہے، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ اس سال مسلم کانفرنس کے ووٹ میں اضافہ ہوا ہے. جہاں تک ٹکٹ کا معاملہ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ہی ہے، کیونکہ میں ہی زیادہ مسلم کانفرنسی ہوں، میرا ہی ہے، میں ہی رائٹ رکھتا ہوں. لیکن سب کارکنوں کے لیے میرا یہ اظہار ہے کہ ہمارا انتخابی نشان گھوڑا ہے. وہ گھوڑا راجہ صغیر احمد خان کا ہو یا کسی اور امیدوار کا ہو، ہم سب اسی گھوڑے کو نشان سمجھ کر کے، اسی کو مسلم کانفرنس کی وراثت سمجھ کر ہم جدوجہد کرنی ہے. اور انشاءاللہ میں یہ بسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس سال ہمارے مسلم کانفرنس کے لیڈران گرامی نے اگر اچھا فیصلہ کیا تو القاب کھلیرا سے اسمبلی ممبر جو ہے وہ مسلم کانفرنس کا ہو. ہم سب متحد ہیں، چاہے کسی کو بھی ٹکٹ دے جماعت. ہم نے جماعت کو اپنا جو ہے نا وہ آپشن دیا ہے، تو اس آپشن میں وہ جس کو بہتر سمجھیں گے سب اسی. اگر مجھے ٹکٹ ملا تو میں سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ساری مدد کریں تاکہ آپ کی اس حلقے کی کامیاب ہو. بہت شکریہ جناب چودھری بشیر صاحب. اس کے بعد میں ملتمس ہوں سابق امیدوار کہ وہ اپنے خیالات کریں. ڈاکٹر صاحب احترام جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے عہدیداران، مرکزی ممبران مجلس عاملہ، ایم ایس ایف اور یوتھ کے عہدیداران و کارکنان، اوورسیز کے ہمارے مسلم کانفرنس کے سینئر رہنما راجہ ماجد علی خان صاحب،
راجہ ساجد جاوید خان اور وحید مراد یوں تو مسلم کانفرنس کے امیدواران اسمبلی اور مرکزی مجلس ممبران کی حد تک جو ہے یہ ہمارا یہ آج ڈنر تھا، لیکن اس میں برکت کے طور پر جہاں پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صدر بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، ویلکم کرتے ہیں ہم جاوید ملک صاحب یہاں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ نون لیگ کے ہمارے کوئی دوست یہاں نظر آ رہے ہیں یہاں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ تو یہ بہت کم ہے، گزارش یہ ہے کہ درست فرمایا رانجھا صاحب نے کہ جب جماعت کا ہجوم بڑھتا ہے تو امیدواران کی لسٹ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے ہمارے جو پارلیمانی بورڈ کے سامنے ممبران کی تعداد میں اس دفعہ اضافہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام ممبران کو جنہوں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستیں دی ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جذبہ خیر سگالی اور عوامی خدمت کے جذبات سے جو ہے اپنی درخواستیں جمع کروائی ہیں، تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری ایک تجویز ہے، یہاں چونکہ صدر مسلم کانفرنس یہاں ہماری تنظیم بھی موجود ہے ساری، تو ایک تجویز رکھوں گا کہ کیونکہ ہم نے پارٹی کا الیکشن لڑنا ہے، کسی بھی امیدوار کا کوئی ذاتی الیکشن نہیں ہے، پارٹی کے ٹکٹ کے لیے درخواستیں دی ہیں، ہمارے 5-6 لوگ ہو گئے ہیں، شاید ہماری ابھی ڈیٹ باقی ہے، 2-4-6 لوگ اور جائیں گے تو 10-11 تک ہماری تعداد جا سکتی ہے۔ پارٹی جس بھی امیدوار کو ٹکٹ کے لیے موضوع قرار دے گی، میری تو گزارش یہ ہے کہ ہم سب کو پارٹی کے فیصلے کو ماننا پڑتا ہے اور ماننا ہوگا۔ اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہماری چونکہ کمپین پہلے سے ہم لیٹ ہیں، عید کے فوری بعد مسلم کانفرنس جو ہے وہ اپنی کمپین کا آغاز کرے اور اجتماعی طور پر جو ہے، چونکہ ہم نے مسلم کانفرنس کے لیے الیکشن لڑنا ہے تو مسلم کانفرنس کی ہی کمپین کرنی ہے، تو اس میں کوئی یہ نہیں انتظار کرنا چاہیے کہ فلاں صاحب کو ٹکٹ ملے گا تو وہ پھر کمپین ہوگی ہماری۔ جب ہم نے پارٹی کا الیکشن لڑنا ہے تو اس میں نہ ہی کوئی رشید رانجھا ہے، نہ ہی کوئی راجہ صغیر ہے، نہ ہی کوئی راجہ خورشید ہے، نہ ہی کوئی اور ہمارے جو دوست جنہوں نے درخواست دی ہیں، رضوان نصیب بھی ہمارے امیدوار ہیں، ماجد شفیع صاحب جو ہے وہ بھی شاید آج کل وہ جا رہے ہیں، اس طرح اور بھی 2-4 نام ہیں جو جائیں گے، تو میں سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہماری کمپین جو ہے اس کا آغاز ہو جانا چاہیے اور اپنے اشتراک سے تمام امیدواران جو ہیں وہ فوری طور پر جو ہے ایک مرکزی سیکریٹریٹ کا اہتمام کریں، وہ بلڈنگ لیں جس کا کرایہ، جس کے اخراجات جو ہے جتنے بھی ہمارے امیدواران ہیں ان کی لسٹ 5 ہے 6 ہے 7 ہے جو بھی ہے، وہ سارے جو ہے وہ اس کو برداشت کریں گے، ٹکٹ جس کو بھی ملے گا، لیکن اس کے اخراجات جو ہے یہ سارے لوگوں کو کرنا پڑیں گے، اس لیے کہ ہم نے مسلم کانفرنس کے پارٹی کا الیکشن لڑنا ہے، کوئی شخصی الیکشن نہیں ہے، ذاتی الیکشن نہیں ہے کسی کا۔ تو اسی کے ساتھ ہی جو ہے میں تمام اپنے جتنے بھی ہمارے ساتھی یہاں شرکا تشریف لائے سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس امید کے ساتھ کہ مسلم کانفرنس جو ہے اس دفعہ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ تیاری کے ساتھ جو ہے پورے 40 ہفتوں میں جو ہے الیکشن کے لیے جا رہی ہے۔ تو جس طرح کہ مسلم کانفرنس کا الیکشن میں آنا اس وقت جو ہے تحریک آزادی بالکل نازک مرحلے پر ہے، اس کے خلاف تقسیم کشمیر کی سازشیں ہو رہی ہیں، عروج پا رہے ہیں اندرونی طور پر بھی اور بیرونی سطح پر بھی، تو اس کو روکنے کے لیے بھی ریاست کی پارٹی کا اختیار، اس کے پاس کوئی اختیار آنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے میں ضروری سمجھوں گا کہ ہمارے جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ ریاست کی اس اہم جو ہے وہ معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاست کی پارٹی مسلم کانفرنس سواد اعظم جو ہے مسلمانوں کی اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ اقتدار میں لائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں ایک بار پھر صغیر صاحب کا شکریہ جنہوں نے موقع مہیا کیا ساتھیوں بیٹھنے کا، تمام بات کا شکریہ ایک ساتھ جان صاحب کا اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سینئر ترین اور بزرگ ترین رہنما مرکزی ممبر ہیں مجلس عاملہ کے کیپٹن ریاض صاحب، تو میں ملتمس ہوں کہ کیپٹن راجہ محمد ریاض صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات ہے۔
آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر ظفر صاحب تقریب کے میزبان سابقہ وائس چیئرمین امیدوار اسمبلی ایڈوکیٹ راجہ صغیر صاحب، ہمارے سینئر ترین اس تقریب کے مہمان ایڈوکیٹ چودھری رشید راجہ صاحب، ایڈوکیٹ راجہ خورشید صاحب امیدوار اسمبلی، اور پھر آج ہماری اس محفل کے خوبصورت اور ہمارے سابقہ ساتھی جاوید ملک صاحب، میری چھوٹی عزیزہ ایڈوکیٹ جن کا میں نام نہیں جانتا ہوں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور نور صابر صاحبہ کو، کہ کیونکہ یہ بھی ایک سیاسی پارٹی کی کارکن ہے۔ میں اوورسیز جو ہمارے یہاں عزیز بیٹھے ہیں، باقی تمام مسلم کانفرنس کے زماء کو السلام علیکم، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کرے۔ قائد تاریخ سردار عتیق احمد خان سالار جمہوریت آپ کے لیے زبردست عملی طے کر رہے ہیں۔ یہ مسلم کانفرنس جو ہے یہ پھیلے گی، یہ واپس جو ہم سے لوگ ناراض ہو رہے تھے وہ سب واپس آ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو اطلاع دے دوں، شاید آپ کو کہ ہم جس حالت میں بیٹھے ہیں اس میں ہم الیکشن نہیں جیت سکتے جب تک وہ لوگ واپس نہ آئے، وہ سب واپس آ رہے ہیں۔ اور جو پارلیمانی بورڈ فیصلہ کرے گا، جو بھی فیصلہ کرے گا، ہم اس پر پہرا دیں گے۔ نمبر دو میں آپ کو بتاؤں، ہر پولنگ اسٹیشن پر اتنے آپ لوگ مضبوط ہیں کہ وہاں اپنا انتظام کریں، اور آج جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کی کمپین شروع کر دیں۔ ہر پولنگ اسٹیشن پر آپ لوگ موجود ہیں نا، وہاں ویٹ نہ کریں آپ۔ یہ دیکھیں ان میں سے جس کو بھی ٹکٹ ملے گا، جس کو بھی ٹکٹ کریں، یا سالار جمہوریت جو فیصلہ کریں گے وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ سالار جمہوریت جو یہاں سب کے وہ سمجھ سوچ کے دیں گے کہ کون سا گاڑا جائے یہ سیٹ نکال سکتا ہے، اس گھوڑے کو ٹکٹ ملے گا۔ یاد رکھنا، اس گھوڑے کو جب ٹکٹ ملے گا تو ہم سب کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ ہو کے اس کی کمپین کریں اور اس کے ساتھ چلیں۔ تو انشاءاللہ مستقبل آج جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کا ہے، آپ اس میں اتحاد و اتوار رکھیں اور اپنے دل سے کھل کے رکھیں، تنگ نظری نہ کریں۔ تنگ نظری سے جماعتیں ٹوٹ کے آگے کرتی ہیں، اگر کوئی اور آتا ہم پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ جو مانے جو ہم میں آپ کو پہلے سلام پیش کرتا ہوں کہ 97% آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے چلی گئی تھی، اور 3% آپ لوگ مستحکم رہے، اپنی جماعت کا پرچم لے کے کھڑے رہے۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن آج وقت آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ سے قربانی مانگ لی جائے، آپ سے قربانی مانگ لی جائے کہ جماعت کی بلا اور بقا، تو آپ کو اس وقت پہرا دینا۔ میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا آج کی اس پرمکار تقریب کے میزبان سابق وائس چیئرمین بار کونسل آزاد جموں کشمیر اور موجودہ امیدوار اسمبلی حلقہ نمبر 6 کوئٹہ راجہ محمد صغیر ایڈوکیٹ صاحب، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم، یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال اللہ تعالیٰ فی مقام الآخر، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ آج کی تقریب کے مہمانان خصوصی، سارے اس تقریب کے مہمانان خصوصی ہے، کوئی خاص آدمی خصوص مہمان نہیں ہے، جتنے لوگ ہیں یہ سارے ہمارے خصوصی مہمان ہیں۔ میں فرداً نام لینے سے وقت ضائع ہوگا، تو یہ اس میں لائننگ صرف اتنی ہے، کوئی اس میں پارٹیوں کی بات نہیں، اس میں بیسیکلی ہماری جماعت کے لوگ ہیں، اور ٹو دی پوائنٹ لا ایسوسیٹ سے منسلک لوگ ہیں، وہ چاہے کسی جماعت سے، میری بہن یہ دوست صاحب ہیں، محمد جاوید صاحب ہیں، اس طرح جو لوگ دوسری جماعتوں سے، وہ ٹو دی پوائنٹ میرا چیمبر ہے اس کے حوالے سے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم نے بتایا اس میں سیاست کی اس طرح تخصیص نہیں ہے۔ تو یہ افطار پارٹی تھی جس پہ ہم نے اگٹھے جو ہے روزہ جو ہے افطار کرنا تھا،
अल्लाह ताला हमारा रोज़ा कबूल करें। तो जो मैंने पहले आया मुबारक पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए ईमान वालों, मैंने तुम पर रोज़े लिख का फ़र्ज कर किए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज किए थे लिखिए। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप परहेज़गार बन जाए, खुदाखौफी आप में आ जाए। वो हमें देखना अपना एहसास करना चाहिए कि आज के रोज़े की वजह से क्या हमें भूख प्यास के अलावा भी कोई चीज़ हासिल हो रही है या नहीं हो रही। हमें रमज़ान का महीना अपने एहसास का दर्स देता है, अपनी ज़ात का एहसास करना चाहिए और इसमें देखना होता है कि बाकी लोग जिनके औकात मुश्किल है उनका गुजारा कैसे होता है। उसके बाद यह है कि क्योंकि यहाँ हम आए और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस्लाम जो दीन है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो वो सियासत है। उलमा साहब ने फरमाया है कि जमहूरी तमाशा जलाल बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो इस्लाम जो है उसका बेसिक मकसद ये है कि एक साले माशरे का क़याम। और इंसान की फितरत में ख़राबी इतनी है, अल्लाह ताला ने कि दस पहले ही ऐसे है कि उसमें इतनी खराबी है कि माशरा बार बार ख़राब होगा, लेकिन इसे सही करने की इतनी ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट 1,24,000 दफ़ा इसके डायरेक्ट लोग भेजे इसकी असलाह के लिए। और आखिर में एक फ़ाइनल पैगाम, फ़ाइनल मैसेज, फ़ाइनल जो है वो आका अलैहिस्सलाम के ज़रिए दिया, जिसके साथ अल्लाह ताला ने ये गारंटी दी कि इसमें कोई तकलीफ तारीफ़ नहीं कर सकता। तो उसका ज़िम्मेदार हर वो उम्मती है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, उसकी एक पैगम्बराना ड्यूटी है कि माशरे में इस्लाह करें। आज हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? क्या हम सियासी जमातों के कारकुन होते हुए अपना रोल प्ले कर रहे हैं? क्या सच की खातिर हम खड़े होते हैं? और मैं गुजारिश करूँगा मुस्लिम अफाज के जो यहाँ लोग हैं उनसे कि आपकी सियासत और दूसरे लोगों की सियासत में फ़र्क होना चाहिए। दूसरे लोगों की सियासत ये है कि वो अपने कारकुनों का जो काम पटवारी का होता है उसे 10 हज़ार देते हैं, 2 हज़ार आगे देते हैं, 8 हज़ार जेब में रखते हैं, वो उनसे कमाते हैं। ये मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और अगर हमने भी यही करना है तो फिर मैं समझता हूँ कि सियासत करने के बजाय कुछ और करना चाहिए। सियासी जो लीडर है, जो सियासी कारकुन है, उसका यह है कि उसे ड्यूटी ना हो, उसे किसी से मिहनत नहीं की वो कोई सियासी कारकुन बने। लेकिन जो सियासी कारकुन बनता है वो उसे बाकी तमाम लोगों का जो दर्द दिल है उसे अपने दिल पे जाना पड़ता है। उनके जो काम काज हैं, जो थाने के ज़्यादा मामला हैं, वो ये नहीं कि थाने कैसे मामला डील किए जाते हैं और कचहरी पे पटवारी के साथ किए जाते हैं। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि एक दीवाना सा आदमी था मजलूब, वो एक दरिया के किनारे बैठा हुआ था। तो जहाँ 6 बंदे गए तो उन्होंने कहा जी चले पार चलते हैं, आप पार क्यों नहीं जाते? उसने कहा जी जब ये दरिया सारा उतर जाएगा ना तब मैं पार जाऊँगा। उन्होंने कहा जी ये तो मुमकिन ही नहीं कि दरिया सारा उतर जाए तो आप पार जाएँ। उन्होंने कहा जी यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप ये सोच रहे हैं कि बच्चे जवान हो गए, उनकी शादियाँ हो जाएँ, उनकी नौकरियाँ हो जाएँ, मेरा ये काम हो जाए, मेरा कोठी बन जाए, तो फिर मैं फारिग होकर अल्लाह को टाइम दूंगा। उन्होंने कहा इस नदी को इसी तरह क्रॉस करना है सारे मसाइल के साथ होते हुए। तो ये तो कभी नहीं हो सकता कि आप वो सारी सोचते हो तो फिर आप सही बात करें। तो मेरी सबमिशन ये है इसमें कि मुस्लिम का अवाम को एक जानदार कंपेन चलानी चाहिए। ये मुस्लिम का अवाम कारकुनों से मेरी गुजारिश ये है, क्योंकि बाद लोग बातें करते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है कोई। मैं पिछले इलेक्शन से मैं भी खुर्शीद साहब भी उम्मीदवार थे, मैं भी उम्मीदवार था। सर मैं तुझे चाहता हूँ गाजी साहब, पिछले इलेक्शन में भी मैं उम्मीदवार था टिकट के लिए। खुर्शीद साहब भी थे, फयाज खान साहब भी थे। ठीक है जी, जिसको जमात टिकट देगी और जिसके साथ हल्के का आवाम चलना इसी महसूस करते हैं उस पर कोई नहीं। बल्कि मैं गया, फैसल मकसूद साहब थे, वो देना दरखास्त, मैंने गया दरखास्त, उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा जी इकट्ठे दरखास्त देते हैं। वो चले गए तो कहने लगे जी मैं दरखास्त आपकी वैसे नहीं देता। तो उनका ये मैसेज है कि वो ईद के बाद ईद मतलब पार्टी आप साहब को देना चाहते हैं जमाती लोगों को। तो आज उनके वालिद साहब का सालाना ख़त्म था। तो इस तरह ये माजी शफी साहब मैंने सुना ये दरखास्त देना चाहते हैं। तो मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर रख के कहता हूँ कि अगर माजी शफी को टिकट मिलता है तो अगर मैं उसके लिए मुखलिस नहीं तो मेरा कोई हाथ नहीं अल्लाह के नज़दीक है। मैं को कि मुझे टिकट मिले माजी शफी मेरे साथ चले, जिसको भी टिकट मिलेगा मुझे साथ है। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर आखिर काम मैं ममनून और मशकूर हूँ कि मदीना कबाइल के जो उम्मीदवार असम्बली हैं हमारे जडेल साहब हुआ जो हमारी इस महफिल में तशरीफ लाए।
मैडम नूर साबर साहब यहाँ पर तशरीफ लाई, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में मैं दावत खिताब करूँगा आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तहसील मेरठा के सदर जनाब ज़फ़र इकबाल गाजी साहब कि वो अपने ख्यालात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीदवारों ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, कारकुनान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मेहमान ग्रामी मैडम नूर साहिबा और जावेद मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। तमाम पार्टियों का मुआवजा करें जो खूबसूरती आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से आज आपको एक पैगाम जा रहा है कि 4 उम्मीदवार एक टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। किसी पार्टी के अंदर ऐसा अगर हो जाए तो मैं कहता हूँ कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा अगर कोई ये साबित कर दे कोई पार्टी कि इस तरह का निज़ाम, इस तरह की तरबियत, ये वही तरबियत है चौधरी खान और हमारे कायद सरदार रफीक अहमद खान की, ये वो तरबियत है जिसका ये अमली नमूना आपके सामने है कि तमाम लोग एक आवाज़ होकर, जिस तरह खुर्शीद साहब ने कहा, दीगर दोस्तों ने भी मुझे ये इजाज़त दी कि जो हमारे उम्मीदवार 5 या 6 या 7 हैं वो एक ही दफ्तर होगा। आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम जानना चाहिए कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो नज़रिया है वो एक मुट्ठी की तरह है और ये जितने भी उम्मीदवार हैं हर पार्टी के अंदर जहाँ भी देखें दंगल होता है। अवतार पार्टी में, ईद मिलन पार्टी में, यहाँ जितने खामोशी से, जितने प्यार और मोहब्बत से तमाम लोगों को सुना गया, ये भी किसी पार्टी के अंदर कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ राय खुर्शीद साहब, सईद साहब, माजिद शफी साहब, रशीद राजा साहब, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ, पार्टी जिसको आन करेगी मैं मैसीर सदर का उसके साथ शाना बिशाना खड़ा हूँगा। राय खुर्शीद साहब, मैंने साबित किया आपका पिछला इलेक्शन, मैं इतना कोई मालदार नहीं हूँ लेकिन मैंने अपनी इस्तिताअत से बढ़कर आपके साथ शाना बिशाना चला और हर मुकाम पे साबित कदम रहा। और यही मैं पैगाम तमाम कारकुनों को देना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास माल हो, दौलत हो, आपके पास नज़रिया है, आपके पास जो दौलत है किसी पार्टी के पास ये दौलत नहीं है। इस दुआ के साथ के अल्लाह ताला आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आने वाला जो दौर है वो इक़्तिदार का दौर दे और मेरे लोग कश्मीरी भाइयों को आज़ादी की नेमत से माला माल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल हल्के से टिकट का आत्मा है उसके बाद चाहे उसके साथ कुछ होगा तो फिर हम गपशप आगे होते हैं। ठीक है, ठीक है। आमीन।